آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو اس کانفرنس میں شامل نہیں کیا گیا جبکہ وہ بھی انڈین اوشن ریجن کا ایک اہم حصہ ہے؟ اسلامک دیش نہیں پاکستان کی بھینکر بے عزتی کر دی ہے. یہ ملک پاکستان کے بہت نزدیک ہے لیکن اس نے شہباز کو ذرا بھی بھاؤ نہیں دیا ہے. یہ دیش ہے عمان. خبر یہ ہے کہ عمان میں کانفرنس ہو رہی ہے جس میں بھارت شامل ہے. عمان سے ہزاروں کلومیٹر دور والا دیش آسٹریلیا بھی اس کا حصہ ہے لیکن پاکستان کو اس میں نہیں بلایا گیا ہے. اس بات سے پاکستان میں ہڑکمپ مچ گیا ہے اور پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ آج دنیا میں ہمارے ملک کی کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی ہے. جو یہ علاقہ ہے انڈیا کہتا ہے کہ یہ سارے علاقے میں ہم ہی تھے, یہ انڈیا تھا. تو وہ والی انڈین اوشن کانفرنس. آج ہم بات کر رہے ہیں 8th انڈین اوشن کانفرنس کی جو مسقط عمان میں 16-17 فروری 2025 ہو رہی ہے. یہ کانفرنس ہر سال منعقد ہوتی ہے جس میں انڈین اوشن ریجن کے ملک میری ٹائم کوآپریشن اور ریجنل چیلنجز پر گفتگو اور کوآپریشن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. اس بار کا تھیم ہے ویاج ٹو نیو ہاریزونز آف میری ٹائم پارٹنرشپ, جس میں ٹریڈ, سیکیورٹی اور سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے. اس کانفرنس میں 60 سے زیادہ ملکوں کے نمائندے شامل ہیں جس میں 27 فارن منسٹرز بھی موجود ہوں گے. اس کا مقصد ریجنل کوآپریشن کو بہتر بنانا, گلوبل ساؤتھ کی آواز اٹھانا اور میری ٹائم سیکیورٹی کو مزید مضبوط کرنا ہے. تو ہم اس بارے دعا بہت شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے جس کا جو تھیم ہے دیٹ از وائجز ٹو دی نیو ہورائزنز آف میری ٹائم پارٹنرشپ, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انڈیا کی جو انڈیا فاؤنڈیشن ہے اور عمان کی جو فارن منسٹری ہے یہ مل کے یہ کانفرنس کرا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو انڈیا فاؤنڈیشن کے ہیڈ ہیں ہیز رام مادھو, وہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے ممبر رہے ہیں اور یہ سارے انڈین اوشن ریجن کے ممالک کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. آپ کو میں تھوڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, پوری دنیا اس کا ہورائزن بہت بڑا بھارت نے اور عمان نے کر دیا ہے. دیکھیں فار ایگزامپل کہ تمام جو تقریباً برکس کے جو ممبرز بھی آ رہے ہیں, انڈین اوشن ایک کمیشن ہے اس کے لوگ بھی آ رہے ہیں, اور عمان کیونکہ اپنا ویژن 2040 جو ہے وہ بیچنا چاہتا ہے, بات کرنا چاہتا ہے, جس طرح سعودی عرب نے ویژن 2030 جو ہے اس کو سامنے لے کے آیا, تو عمان کا ایک ویژن ہے ویژن 2040. تو وہ اس سلسلے میں وہ عمان کہتا ہے کہ جی ہمارا جو ویژن ہے دیٹ از اباؤٹ اکنامک ڈائیورسفیکیشن, انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی اور رینیوبل انرجی کے حوالے سے, تو ہم اس پہ یہ باتیں کریں گے اور انڈین اوشن ریجن میں جتنے ممالک ہیں اس میں ان کو انگیج کریں گے. اب اچھا انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے دعا کہ اس میں ایران کے فارن منسٹرز بھی ہیں, اس میں موریشیس بھی ہے, سری لنکا بھی ہے, اس میں ایریٹریا بھی ہے, اس میں بنگلہ دیش کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے. اور آپ کو میں انٹرسٹنگ بات بتا دوں کہ جو رام مادھو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عمان کے ساتھ تقریباً 5000 سال کا تعلق ہے. یعنی کہ عمان ایک مسلم کنٹری ہے, اور اگر آپ پری پارٹیشن چلے جائیں 1947 سے پہلے چلے جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہم انڈیا اور پاکستان اکٹھے ہوا کرتے تھے, ٹھیک ہے. اور لیکن جو یہ علاقہ ہے انڈیا کہتا ہے کہ یہ سارے علاقے میں ہم ہی تھے, یہ انڈیا تھا. تو وہ سیویلائزیشن کزنز ہیں فار 5000 ایئرس. تو وہ کہتے ہیں ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے اور بڑی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک ریلیشن ہے, اور ہم اسی کو اسٹرینگتھن کرنا چاہ رہے ہیں. بیسیکلی جس طرح یو اے ای کے بہت زیادہ قریب ہے عمان انڈیا, اسی طرح انڈیا نے جی سی سی ممالک میں جو گیپ دیکھا وہ عمان کا گیپ ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عمان جو ہے اٹ از امپورٹنٹ کنٹری ایدر ان دا اسٹیٹ آف ہارمز اور ان دا ریڈ سی, یا جو باب المندیب ہو یا اسٹیٹ آف ہارمز ہو, ان دونوں میں عمان کی جو ورتھ ویلیو ہے وہ ہے. سو بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس انڈین اوشن کانفرنس کی جو تھیم ہے اس میں انڈیا بیسیکلی مڈل ایسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو لنک کر چکا ہے. آپ کو پتا ہے کہ نریندر مودی نے انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کو بھی انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مڈل ایسٹرن ممالک کے بھی قریب جانا چاہیے, ہمیں جو ہے وہ یورپ کے بھی قریب جانا چاہیے. تو عمان وہ ایک کڑی ہے, عمان بیسیکلی کنیکٹ کرتا ہے انڈیا کو مڈل ایسٹ سے, اینڈ دین مڈل ایسٹ سے بیونڈ جو ہے وہ یورپ. سو اٹس این انٹرسٹنگ. سب کا فیلئر ہے
دیکھیں وہ کہتے ہیں جی کہ 80% جو گلوبل سی بورن ٹریڈ ہے وہ انڈین اوشن سے گزرتی ہے. تو بھائی ہم عریبین سی کے اندر ہیں تو وہ یہیں سے گزرتی ہے. تو ہماری, میں ابھی حال ہی میں ایک نیوی کی ورک شاپ میں تھا تو مجھے موقع ملا انٹرنیشنل جو سی ٹریڈ ہے اس کو دیکھنے کا. تو اگر پاکستان کی نیوی وہاں موجود نہ ہو تو کیسے یہ ٹریڈ ہو سکتی ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں دنیا کی 40% جو آئل سپلائی ہے, دنیا کے 60% آئل ٹریڈ جو ہے وہ کہتے ہیں جی انڈین اوشن سے گزرتا ہے. تو جو انڈین اوشن میں وہ جاتے ہیں تو پہلے عریبین سے گزر کے جانا ہوتا ہے نا انڈین اوشن میں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ پاکستان کو اگنور کر دیں؟ تو مجھے تو افسوس, فرینکلی سپیکنگ, انڈیا پہ تو کوئی افسوس نہیں ہے مجھے, کیونکہ انڈیا تو آپ کا ایڈورسری ہے. اس نے تو آپ کے لیے یہ چیز کرنی تھی. انہوں نے تو آپ کو یہ, وہ جسے کہتے ہیں نا, مشکل میں ڈالنا تھا. انہوں نے, ان کے لیے تو اس چیز کو تھا کہ بھائی ہمیں جیسے تیسے پاکستان, ان کی تو فورن پالیسی کی ڈائمینشن ہی یہ ہے, ان کی فورن پالیسی کی اپروچ ہی یہ ہے کہ بھائی ہم نے پاکستان کو جو ہے وہ آئسولیٹ کرنا ہے, ہم نے پاکستان کے لیے خطے کے اندر مسئلے مسائل پیدا کرنے ہیں. اور انہوں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہی یہ ہے, کام یہ ہے کہ عرب ورلڈ کو پاکستان سے دور کرنا ہے, عرب ورلڈ کو پاکستان سے دور کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں دعا کہ پاکستان کہتا ہے جی کہ ہمارا کشمیر کا ایشو ہے جی, وہ ساری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. کوئی دنیا ساتھ نہیں کھڑی. خدارا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنے لوگوں کو سچ بتائیں, اپنی باتیں سیدھی کریں. اب عمان کیا آپ کے ساتھ کھڑا ہے؟ عمان آپ کو ایک کاروباری کانفرنس میں نہیں بلانا چاہتا. عمان آپ کو, اب دیکھیں نا یہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ہو کیا رہا ہے وہاں پہ. اس میں ایک تو انڈین اوشن کے فارن منسٹرز ہیں, ڈاکٹر جے شنکر وہاں پہ بول رہے ہیں, نیپال کے فارن منسٹر کو بلایا گیا ہوا ہے, ایرانی فارن منسٹر وہاں پہ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, بنگلہ دیش جس سے انڈیا کی بنتی نہیں ہے اس کو بھی انوائٹ کیا گیا ہوا ہے, اس کو بھی انوائٹ کیا. کیوں انوائٹ کیا ہے؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دیر آر ویز کہ ہمیں بنگلہ دیش کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے. تو انڈیا سر یہاں پہ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ جو انڈیا ہے اس کے مشورے پر عمان نے پاکستان کو دعوت نہیں دی, یا پھر انڈیا جو کہ اس کانفرنس کا ایک اہم رکن ہے نے اپنی اسٹریٹجک اور سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو شامل ہونے سے روکا ہے؟ دیکھیں دعا, بات یہ ہے کہ عمان جو ہے, عمان کا یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان کو نہیں انوائٹ کرنا. اور ظاہری بات ہے انڈیا نے کہا ہوگا کہ جی ہمارے وہ پرابلم کرتے ہیں, ہمارے ساتھ وہ جب بیٹھیں گے وہ ایسی باتیں کریں گے جو ٹھیک نہیں ہوں گی, جو ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہوں گی. عمان نے کہا ہوگا ٹھیک ہے. سوال یہ ہے کہ عمان کو پاکستان کا کیس لڑنا چاہیے تھا. کوشچن یہ ہے کہ ہماری عمان کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. ہمارا جو اگر عمان سے آدھا گھنٹے کی دور کی مسافت پہ عمان ہمارے ساتھ نیبرنگ کنٹری ہے, ہم بڑے خوش ہو رہے تھے جی وہ جی ہمارے. اب دیکھیں نا, اب دیکھیں جب بات آتی ہے انٹرنیشنل واٹرز کی, جب بات آتی ہے کوسٹ گارڈ کے ایشوز کی, بات آتی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ کی, وہ تو ایک شیئرڈ جسے کہتے ہیں نا سکوپ ہے, وہ ایک شیئرڈ ویژن ہے جس کو تمام ممالک نے انگیج کرنا ہے. انڈیا کیا کہہ رہا ہے؟ انڈیا بیسیکلی انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. بھائی لے کے جائیں, پر یا تو ہو نا کہ یہ کانفرنس صرف انڈین اور مڈل ایسٹرن ممالک کی ہو تو ہم مانیں. سارے سارک ممالک موجود ہیں, آسٹریلیا اس میں موجود ہے, برازیل موجود ہے, افریقن نیشنز اس کے اندر موجود ہیں. بات کر رہے ہیں اب کنیکٹیوٹی کی, آپ کیسے پاکستان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ کیسے پاکستان, یہ سارے کے سارے یہ جو کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں, ٹرانسپیرنسی کی بات ہو رہی ہے, انڈین اوشن کانفرنس. بھائی انڈین اوشن کیا صرف اس میں انڈیا ہی آتا ہے؟ کیا اس میں پاکستان خطے میں نہیں ہے؟ کیا انڈین اوشن جو ہے وہ, آپ جے شنکر صاحب نے اس کانفرنس میں کہا ہے کہ جی انڈین اوشن از اے گلوبل لائف لائن. بھائی